نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ ختم نبوت، گزشتہ چند خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں آپ نے مسئلہ ختم نبوت کو سنا، جانا، مانا، اس پہ ایمان رکھا۔ ابتدائی تمہیدی کلیدی باتیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم جس نقطے پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہمارے وہ بزرگ، وہ علماء، وہ اولیاء، وہ مشائخ جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی خدمات پیش کی، شب و روز اس تحریک کو چلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کیا، اور مرد آہن بن کر، ایک پہاڑ بن کر اس جھوٹے کذاب دجال مرزا قادیانی کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے ذلت و رسوائی کی راہ پر گامزن کیا، دھول چٹائی، اور اپنی خدمات قوم کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کیسا مسئلہ ہے کہ ان بڑے بڑے مشائخ نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے آستانوں کے ان فرزندان توحید نے کس طرح اس مسئلے پر نبی پاک کی عزت و ناموس پر اب پیرا دیا ہے۔
آج انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مسئلہ ازلی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کی لسٹ کو تیار کیا، اپنے علم ازلی میں اپنے نبیوں کا انتخاب کیا، تو اللہ رب العزت نے جو سب سے آخر میں نبی بھیجنا تھا وہ اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا۔ ازلی مسئلہ ہے یہ۔ پھر تمام انبیاء اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی آخر الزمان نبی ہوگا۔ سارے انبیاء اسی ختم نبوت کا پرچار کرتے رہے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، پھر محدثین، مفسرین، امت کے علماء صلحاء اس مسئلے کو بیان کرتے رہے، اور جس دور میں جو جھوٹا مدعی نبوت آیا، اس دور کے علماء نے، صلحاء نے، مشائخ نے، محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، نیک لوگوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ یہ دور، جس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، ہمارا موضوع اس دور کے علماء، مشائخ اور صلحاء ہوں گے۔ یہ کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ پہلے جو لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے دور میں یہ مرزا نہیں آیا تھا، تو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کر دیا تھا، اور جب ان کے دور میں کوئی مدعی نبوت جھوٹا آتا رہا ہے تو وہ اس پر کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن جس دور میں یہ جھوٹا مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہے، تو اس دور میں ہمارے علماء نے کس انداز میں اس فتنے کو روکا ہے، آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں کا، جن علماء مشائخ کا ذکر پاک ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کی کوئی خدمات نہیں ہیں یا دوسروں کا کوئی اس کار خیر میں حصہ نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر، ٹائم کی قلت کے پیش نظر، جن بھی ہمارے بزرگوں کا نام لیا جا سکا، جن کا کام بیان کیا جا سکا، انشاءاللہ وہ کریں گے، اور جو باقی کے رہ جائیں گے انشاءاللہ انہیں بھی ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ 1930 کے اندر کشمیر کمیٹی بننے کے بارے میں مشورے ہوئے۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پھیلا، تحریک چلی کشمیر کی۔ جب 1930 میں تحریک چلی کشمیر کی تو اس وقت 1931 کے اندر تحریک کشمیر کے حوالے سے ایک کمیٹی کو عمل میں لایا گیا، وجود میں لایا گیا، اور اس تحریک کشمیر کی کمیٹی کا جو صدر بنا، کسی بھی طریقے سے اس کو صدر بنا دیا گیا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود تھا۔ یہ تاریخ ہے، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، یاد کریں ان چیزوں کو، تاکہ آپ آنے والے فتنوں سے آگاہ رہیں اور بر وقت ان کا جواب دے سکیں۔ جب 1931 کے اندر یہ کمیٹی، تحریک کشمیر کی کمیٹی بنی، تو اس کا صدر مرزا بشیر الدین محمود بن گیا، اور اس کمیٹی کے ممبران میں سے ایک ممبر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کے ممبر تھے۔ ابھی اس مرزے کا فتنہ کو زیادہ عام نہیں ہوا تھا، اس کے دعوے واضح نہیں ہوئے تھے، اس نے واضح طور پر اپنے آپ کو نبی، پیغمبر، مسیح موعود کے دعوے کے ساتھ
اپنے آپ کو وہ میدان میں نہیں لایا تھا، وہ چھپی چھپی ڈکی ڈکی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو علامہ اقبال اس کے ممبر تھے، اس کمیٹی کے۔ جب یہ کمیٹی بن گئی، علامہ اقبال ممبر بن گئے، تو سیالکوٹ رام تلائی کے اندر آلو مہار شریف کا شہزادہ، سلطان سلاطین اقالیم خطابت، محبوب پنجتن، صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیالکوٹ کے اندر ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے کے اندر اعلان کیا کہ ہم اس کمیٹی کے ساتھ نہ تعاون کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کمیٹی کا صدر کافر ہے، قادیانی مرتد ہے۔ یہ آپ نے اعلان کیا، اور پھر دوسرے دن آپ لاہور میں علامہ اقبال کے پاس تشریف لائے، اور علامہ اقبال کو جو قادیانی عقائد تھے، مرزا کے عقائد تھے، اس کی نبوت کا جو دعویٰ تھا، وہ آپ نے اس کے سارے عقائد علامہ اقبال کے سامنے رکھے، حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن نے۔ تو اقبال حیران رہ گیا کہ اس طرح کے عقائد ہیں ان لوگوں کے۔ اور پھر صاحبزادہ صاحب نے مطالبہ کیا، صاحبزادہ سید فیض الحسن نے، کہ آپ اس سے ریزائن کریں، استعفیٰ دیں، اور اس کمیٹی کے توڑنے کی مہم کو چلائیں، اعلان کریں۔ تو اس وقت بیٹھے بیٹھے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں اس کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں، ریزائن کرتا ہوں، اس کے توڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ اور اعلان کیا کیا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ پس خدا بر ما۔ یہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جو حضرت فیض الحسن کے کہنے پر اقبال نے کہا تھا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جب سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے عقائد کو بیان کیا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا بیٹا وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اپنے باپ کی نبوت کا وہ ایمان رکھنے والا ہے، تو علامہ اقبال نے کہا پھر اقبال کا عقیدہ سن لو۔ اقبال کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر شریعت ختم کر دی ہے اور اپنے محبوب پر رسالت و نبوت ختم کر دی ہے۔ یہ وہ آغاز ہوا ہے ہمارے بزرگوں کی خدمات کا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہیں معلوم ہوا، پھر پڑھا انہوں نے ان کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں پڑھا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا، غیرت اقبال کو دیکھیں کس انداز میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی غیرت بولتی ہے کہ ایک انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، اور آپ کو ایز اے صدر وہاں دعوت دی گئی کہ آپ اس کی صدارت فرمائیں گے۔ جب آپ اس یونیورسٹی کے اندر تشریف لائے، ہال کے اندر داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو علامہ اقبال کی سیٹ ہے، اس کے ساتھ والی سیٹ پر شہر کے ایک انتہائی معزز شخصیت امیر الدین وہ تشریف فرما ہیں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ کی نظر بالکل آپ کے سامنے کرسی پر پڑی، تو دیکھا کہ مرزا یعقوب وہ آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لاہور کے اندر لاہوری قادیانی گروپ کا امیر تھا، ان کا عالم اور مبلغ تھا، یہ وہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا، فوراً اٹھے اور فرمانے لگے اگر تم میری صدارت چاہتے ہو، میری موجودگی یہاں چاہتے ہو، تو میں اقبال یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، میری غیرت ایمانی یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایک ہی مجلس میں گستاخ رسول ہو، نبی پاک کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، اور اسی مجلس میں اقبال بھی بیٹھا ہو، اسے فوراً یہاں سے نکال دو، ورنہ میں اقبال یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو فوراً اس کو نکالا گیا، مرزا یعقوب کو، جو لاہوری قادیانی گروپ کا صدر تھا۔ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر کس انداز میں پہرا دیا، اپنی صدارتوں کو قربان کیا،
اور غیرت ایمانی کا اظہار کیا کہ جس مجلس میں جس جگہ پر یہ مرزا قادیانی یا اس کا چیلا کوئی ہوگا، اس کا پیروکار ہوگا، تو کوئی مسلمان وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اقبال کا پیغام ہے ہمارے لیے، اقبال کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ آج کے دور میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ملک کے اندر اکٹھے رہیں، سب رہیں۔ یہ ملک کسی کو رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق رہیں، اپنی حیثیت کے مطابق رہیں۔ جو جس کی حیثیت ہے، جو جس کا مرتبہ ہے، وہ بیان کرے کہ اس کی حیثیت کیا ہے رہنے کی۔ اس ملک کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں نے کوئی ان کی عبادت گاہ کو بننے سے منع کیا ہو، ان کی تبلیغ کو منع کیا ہو؟ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ تو ہندو کہہ کر اپنے ہندو مذہب کی تبلیغ کریں، کیونکہ اپنے آپ کو ہندو کہہ رہے ہیں۔ مسلمان اس سے ہوشیار رہیں گے۔ اگر کوئی سکھ ہے تو اپنا مندر بناتا ہے، بنے ہوئے ہیں۔ عیسائی ہیں، ان کے چرچ آپ کے شہر میں بنے ہوئے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، ہر اتوار کو وہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کرتے ہیں، سکھ ڈکلیئر کرتے ہیں، یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں، عیسائی ڈکلیئر کرتے ہیں، سب اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ اپنا نیا مذہب بنا کر اسلام سے خارج ہو کر پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس ملک کی اقلیت ظاہر کریں، اس کے بعد پھر اپنی تبلیغ کریں، پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے جو جھگڑا ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا ٹائٹل بھی لینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے پشت میں چھرا بھی گھونپ رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس بات کا فیصلہ کر دیا، پاکستان بننے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا کہ جہاں قادیانی ہوگا وہاں کوئی بھی غیرت مند مسلمان وہاں نہیں بیٹھے گا۔ یہ علامہ اقبال کا یہ فیصلہ ہے۔ دوسرے بڑے بزرگ ہمارے جنہوں نے سب سے زیادہ اس فتنے کی سرکوبی کی، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہے، وہ ہستی، وہ شخصیت جنہیں ابو العرب کہا جاتا ہے، جنہیں امیر ملت کہا جاتا ہے، جنہیں سنوسی ہند کہا جاتا ہے۔ میری مراد وہ علی پور سیدہ کا شہزادہ جسے جماعت علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں ابو العرب کہا جاتا ہے۔ جس دور میں عربوں کے پاس تیل نہیں تھا، وہ اپنے حجاج کو، آج تو نخرے کر رہے ہیں، وہ پیسے آئے ہیں، آج نخرے کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا تھا کہ وہ جو حاجی آتے تھے ان کو پانی پلا کے اپنے روٹی پانی کا سامان کرتے تھے۔ ایک وقت تھا، تاریخ پڑھیں اپنی۔ یہ آج حاجیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اس وقت جو حاجیوں کا سامان اٹھا کے کبھی مینا میں لے جاتے، کبھی مزدلفے میں لے جاتے، اور کبھی حرم کعبہ میں لے کر آتے، اور وہ ان حاجیوں سے پیسے لیتے۔ اس وقت ان عرب لوگوں کی خدمت کرنے والی جو شخصیت تھی، ان کے راشن کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پیسوں کا جو ہستی بندوبست کرتی تھی، اسے امیر ملت کہا جاتا ہے۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند سے ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ پاکستان کا وجود نہیں بنا تھا، ایک ہی ملک تھا ہندوستان۔ سینکڑوں علماء اپنے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے، حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے اپنے ساتھ لے جانے والی شخصیت کو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مرزے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی جو باطل تبلیغ تھی اس کو روکا، برسر پیکار رہے، جلسے کیے، اور جب بھی وہ میدان میں آیا تو سب سے پہلے میدان میں آنے والی ہستی کا نام امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ شخصیت کون ہیں؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ۔ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو دو جماعتیں تھیں، اس وقت سیاسی دو جماعتیں تھیں،
ایک سیاسی جماعت کا نام کانگریس تھا اور دوسری جماعت کا نام مسلم لیگ تھا۔ کانگریس ہندوؤں نے بنائی تھی اور مسلم لیگ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی تھی، مسلم لیگ۔ تو سب سے بڑے دائی مسلم لیگ کے قائد اعظم اور قائد اعظم کے سب سے بڑے سپورٹر، سب سے بڑے قائد اعظم کی تائید کرنے والے وہ حضرت پیر جماعت علی پور سیدہ والے وہ تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے آستانے کے بزرگ ہیں، اتنے بڑے علم رکھنے والے ہیں، شان و مرتبہ رکھنے والے ہیں، ولایت کے حامل ہیں، اور پھر بڑے بزرگ ہیں، سارا ملک آپ کی عزت کرتا ہے، اور آپ ایک غیر شرعی داڑھی منڈے شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات سنو، ہم نے اپنے مقدمے کے لیے ایک وکیل کا انتخاب کیا ہے، ایک وکیل کا، ایک شخص کا انتخاب کیا ہے اپنے مقدمے کے لیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمے کے لیے وکیل کیسا ہونا چاہیے۔ تو دو شرطیں ہمارے ذہن کے اندر آئیں، دو باتیں ہمارے ذہن کے اندر آئیں کہ پہلی بات کہ کیا وہ وکیل مقدمہ لڑ سکتا ہے، اس کی قابلیت اتنی ہے۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، پیر جماعت علی نے کہا، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے پورا ملک دیکھا ہے، ملک کے علماء کو دیکھا ہے، وکلاء کو دیکھا ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے میں نے کسی اور کے پاس نہیں دیکھا، اس لیے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بات، ایک شرط یہ ہے میری، اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ اکثر وکیل جب انہیں کچھ معاوضہ ملتا ہے، مال ملتا ہے، تو وہ بک جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے آزمایا ہے کہ یہ اپنے اس مقدمے میں بکے گا نہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں کہا یہ بکے گا نہیں، اس قابل ہے کہ اسے وکیل بنایا جائے اس مقدمے کا، اور اس قابل ہے اس پر اعتماد کیا جائے کہ یہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے میں نے اسے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ یہ وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ جب تحریک چل رہی تھی، تحریک پاکستان چل رہی تھی، تو دو جماعتیں تھیں، ایک کانگریس اور ایک مسلم لیگ۔ آپ زبردست حامی تھے مسلم لیگ کے، اور کسی نے اس وقت سوال کر دیا کہ آپ کس جماعت سے ہیں؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پور سیدہ والوں سے آپ کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ کس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ کس جماعت کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے نام کو نہیں تم جانتے؟ تمہیں میرا نام نہیں پتا اور مجھ سے پوچھ رہے ہو میری جماعت کون سی ہے؟ میرا نام جماعت علی ہے، میں علی کی جماعت کا ہوں، میں علی کی جماعت کا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مرید ہیں سیدنا ابو بکر کے، نقشبندی ہیں، نقشبندی ہیں، لیکن جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کیونکہ بیٹے مولا علی کے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم علی کی جماعت کے ہیں، مرید ابو بکر کے ہیں، اور جماعت وہ جماعت ہے جو مولا علی کی جماعت، ہم اس کے ممبر ہیں۔ یہ وہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سیالکوٹ کو اس مرزا غلام محمد قادیانی نے کیوں منتخب کیا؟ سب سے زیادہ اس کی سرگرمیاں یہ سیالکوٹ کے علاقے میں، نارووال کے علاقے میں۔ کیونکہ یہاں سے قادیان قریب پڑتا ہے۔ آپ اگر جغرافیہ دیکھیں ہندو پاکستان کا تو یہ بارڈر سب سے قریب پڑتا ہے گرداسپور سے آگے قادیان، اور یہ پوری پٹی جو ہے سیالکوٹ کی یہ اس علاقے کے قریب لگتی ہے۔ تو اس لیے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے قرب کے علاقوں میں اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا کرتے تھے۔ سیالکوٹ کے اندر جلسہ ہوا تو قادیانیوں نے اپنا جلسہ کیا، اور اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلسہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے، آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العزت کے طریقے کو جانیں، انبیاء کے ناموں کو جانیں۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے کہ اس نے اپنے کسی نبی کو مرکب نام سے نہیں بھیجا۔
اپنے کسی نبی کو دو لفظوں دو ناموں کے مجموعے کے ساتھ نہیں بھیجا. جس نبی کو بھیجا ہے مفرد نام کے ساتھ بھیجا ہے, اکیلا نام ہے صرف اس کا. دو ناموں کا دو حرفوں کا مجموعہ بنا کے اللہ نے کسی اپنے سچے نبی کو نہیں بھیجا. پھر آپ نے کہا کہ آدم کو دیکھیں, آدم, پھر شیش, پھر نو, ایک اکیلا نام نو, پھر ابراہیم, پھر اسماعیل, پھر اسحاق, پھر یعقوب, پھر یوسف, پھر ادریس, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, پھر یحییٰ. یہ سارے اکیلے نام ہیں, اور اللہ نے ہر نبی کو جس کو اللہ نے بھیجا ہے مفرد نام کے ساتھ بھیجا ہے, مرکب نام کے ساتھ نہیں بھیجا. اور پھر آخری نبی, نبی آخر الزمان, ان کا نام محمد ہے اور ان کا نام احمد ہے, وہ مرکب نام کے ساتھ نہیں بھیجے گئے. اور یہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کا نام مرکب ہے, غلام احمد ہے. دو ناموں کا مجموعہ ہے, اور اللہ رب العزت نے کسی نبی کو مرکب نام کے ساتھ مبعوث نہیں کیا بلکہ ایک نام مفرد نام کے ساتھ مبعوث کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے جو بھی نبی آیا ہے اللہ رب العزت نے اس نبی کو علم ازلی کے ساتھ اپنے علم الہی کے اندر اس کو نبی رکھ دیا, اور وہ نبی گردانا گیا. جو بھی نبی آیا ہے وہ تدریجاً نہیں بنا, مرحلہ وار وہ نبوت کے درجے تک نہیں پہنچا کہ پہلے وہ مسلمان تھا, پھر وہ نیک ہوا ہے, پھر وہ ولی ہوا ہے, پھر وہ مجدد ہوا ہے, پھر وہ تھوڑا اوپر درجے پہ گیا ہے, پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جو بھی نبی آیا ہے وہ ازلی نبی ہے, پیدائشی نبی ہے, نبی بن کر آیا ہے. یہاں آ کر کوئی نبی نہیں بنا, نبی بن کر آیا ہے. اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے, اکثر نبیوں نے وہ 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی اور نبیوں کی سنت ہے کہ وہ نبی بن کر آتے ہیں اور نبی بنا کر بھیجتا ہے. اور یہ جو مرزا قادیانی جھوٹا نبی ہے اس کو تدریجاً نبوت, یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, یہ نبی بن کر نہیں آیا, تدریجاً یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. سب سے پہلے اس نے مسلمان اپنے آپ کو کہا, پھر یہ مجدد کہنے لگا, پھر اس کے بعد خلیفہ کہنے لگا, پھر مسیح مسیح کہنے لگا اپنے آپ کو, اب میں مسیح مسیح ہوں. پھر حضرت مسیح کہنے لگا. پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں, پھر بروزی نبی ہوں, پھر غیر حقیقی نبی ہوں, پھر نبی ہوں. یعنی تدریجاً وہ اپنے آپ کو نبی بناتا رہا. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس نبی کو وہ مبعوث کرتا ہے, جس کو بھیجتا ہے, وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی خدمات دیکھیں کس انداز میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اس مرزا کا قادیانی کا رد کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹ نہیں بولتا. کوئی بھی اس پر کڑے سے کڑا وقت آ جائے وہ سچی بات کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھیں, اس کی ساری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے, جھوٹا ہے یہ, اور کسی نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں, جتنے بھی رسول آئے ہیں, وہ تدریجاً نہیں بنے, اللہ رب العزت ان کو بھیجا ہے اور جھوٹ نہیں بولا کسی نبی نے. اور یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, اور یہ اللہ کا نبی نہیں ہے, یہ کاذب ہے. اور اللہ رب العزت کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے, ان میں سے ایک یہ ہے جو جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے. یہ برملا آپ اعلان کرتے رہتے تھے. حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک جلسہ نارووال کے اندر ہوا, کیونکہ قریب تھا یہ سارا ایریا. تو نارووال کے اندر ایک قادیانی مبلغ نے, قادیانی پیروکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ قادیانی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے, آپ کو
مسلمان نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو وہاں نبی پاک کی شان میں گستاخی کیا کی اس نے؟ اس کے ایک مبلغ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ لوگ شور ڈالتے ہیں کہ معراج کی رات براق آیا جو نبی پاک کو لینے کے لیے 70,000 فرشتے ایک طرف، 70,000 ایک طرف، جبریل امین لگام پکڑ کر، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، براق آیا ہے۔ اس وقت براق کہاں تھا؟ جب مکے سے یہ نبی نکلا تھا پاؤں گھسیٹتے ہوئے، معاذ اللہ، یہ پہاڑوں کے پیچھے چھپتا پھرتا تھا، غاروں کے اندر چھپتا پھرتا تھا۔ اس وقت اللہ نے براق نہیں بھیجا، صرف معراج کے لیے براق بھیجنا تھا۔ اور جب یہ اس نے بکواس کی، یہ معاذ اللہ گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دوسری جگہ جلسہ ہو رہا تھا، وہ جلسہ اندر بیٹھے ہوئے اور اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آپ سٹیج پر تشریف فرما تھے، آپ نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ تھوڑے ہی وقت کے اندر، تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ ذلت اور رسوائی کی موت مر جائے گا، کیونکہ اس نے ہمارے آقا مولا کی گستاخی کی ہے، شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ اور آپ نے زور سے ہاتھ مارا اپنے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر۔ تو یہ جو مرزا تھا اس کا پیروکار، اس کے پہلے ہی پھوڑا نکلا ہوا تھا یہاں کینسر کا، ناسور کا پھوڑا پہلے ہی تھا۔ رات ہوئی تو کسی نے خواب دیکھا تو وہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امام زین العابدین جو اہل بیت کے امام ہیں، انہوں نے مجھے پنجہ مارا ہے، یہاں پنجہ مارا ہے، مجھے ناسور کے پھوڑے کا اتنا درد نہیں ہو رہا جتنا ان کے پنجہ مارنے کا درد ہو رہا ہے۔ یہ وہی پنجہ تھا، ادھر علی پور کا شہزادہ وہ پنجہ مار رہا ہے، زین العابدین کا بیٹا ہاتھ مار رہا ہے، اور پھر روحانی طور پر باپ حضرت زین العابدین اس کو پنجہ مار رہے ہیں، اور دوسرے دن وہ ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا ہے۔ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، کس انداز میں ان کی تائید ہو رہی ہے پیچھے سے۔ اگر کوئی ممبر اور بیٹھ کر جلسے کے اندر کے اعلان کر دیتے ہیں اور اللہ کا رسول ان کے اعلان کا برہم رکھتے ہیں اور وہ بات کو پوری کر دیتے ہیں، اور اگلا دن ہی اس نے پایا اور وہ ذلت کی موت مرا، رسوا ہوا، کیونکہ ایک بیٹے کے منہ سے یہ بات نکل چکی تھی جو علی کا بیٹا تھا، جو زین العابدین کا بیٹا تھا۔ یہ وہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جن کی خدمات تحریک ختم نبوت میں سننے کے قابل ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ اور آپ اکثر اعلان کیا کرتے تھے، ساتھیو، دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہو، جب دنیا کے اندر رہتے ہو تو ہر چیز نئی لے لینا، گاڑی نئی لے لینا، بستر نیا لے لینا، گھر نیا بنا لینا، سائیکل نئی لے لینا، کوئی گڑی نئی لے لینا، دنیا کی کوئی بھی شے تمہیں پسند آئے وہ نئی لے لینا، لیکن دین اور عقیدہ پرانا رکھنا۔ دین نہ نیا لینا، عقیدہ نہ نیا لینا، کہ جب دور پہ آگے ہیں تو دوسرے عقیدے میں چلے گئے ہیں، ماں باپ دادا ایک عقیدے پر، اور جب دور پہ یہ آئے ہیں، حرام کے دور پہ آئے ہیں، پیسہ آیا ہے تو پھر تم نے عقیدہ بدل لیا ہے۔ نیا عقیدہ نہیں لینا، دنیا کی ہر شے نئی لے لینا، لیکن عقیدہ پرانا رکھنا، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، جو محدثین کا عقیدہ ہے، جو مفسرین کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس عقیدے پر پیر جماعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ آپ بیمار ہو گئے، بستر علالت پر پڑ گئے، تو اس وقت ان کی تبلیغی سرگرمیاں تیز ہو گئیں کہ اب یہ بابا بستر علالت پر ہے، اٹھ نہیں سکتا، چارپائی کے ساتھ لگ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نارووال کے اندر یہ تبلیغی جو قادیانی تبلیغ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم بیمار پڑ گئے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کیا ہوا اگر جماعت علی اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا
بستر چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا، میری چارپائی کو اٹھاؤ، چارپائی اٹھا کر ناروال لے چلو، اور میں جلسے کے اندر لیٹ کر خطاب کروں گا، ان کے جواب دوں گا۔ اور 4 جمعے مسلسل حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور سیدہ سے ناروال میں آتے رہے، چارپائی پر لیٹ کر خطاب کرتے رہے اور ان کے باتوں کا جواب دیتے رہے۔ یہ وہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی۔ ایک ہمارے بزرگ یہ ہیں۔ اب صاحبزادہ سید فیض الحسن کی بات ہو رہی تھی، آپ کی خدمات کیا ہیں؟ کچھ ہمارے مورخین نے، ہمارے اپنے ہی گھر والوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے ایک ایسے شخص کا نام تاریخ سے کاٹ دیا ہے جس کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری خدمات ہیں۔ اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتی بغض کی وجہ سے ختم نبوت کے اندر ایک عظیم خطیب، ایک عظیم مفکر، ایک عظیم کام کرنے والا شخص جسے سید فیض الحسن کہا جاتا ہے، ان کا نام کاٹ دیا گیا۔ اور اگر لکھا ہے تو بغیر دم کے، بغیر کسی بات کے تھوڑا سا نام لے کے آگے چل دیے ہیں۔ جو اندر کا گٹن تھی، اندر کا خبز باطن تھا، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اپنے ان بزرگوں کا، اپنے ان لوگوں کا پورے جوش اور خروش کے ساتھ نام لیا جاتا۔ اختلاف اپنی جگہ ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلاف کی وجہ سے کسی کی خدمات کا انکار کرنا، نفی کرنا، یہ انسانیت کے منافع ہے، یہ ایمانداری کے منافع ہے۔ جو ایماندار مورخ ہوتا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، جس کی جو خوبی اور شان ہوتی ہے وہ لکھتا ہے۔ جو ایماندار صحافی اور مورخ ہوتا ہے وہ تاریخ کو لکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے میرے ذاتی تعلقات کیا ہیں۔ اگر ذاتی تعلقات ہیں تو آسمان پر لے جائے اور اس کو زمین کی خوبی بھی حاصل نہ ہو، اور اگر ذاتی تعلقات نہیں تو وہ آسمانوں والا بندہ اس کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ یہ انتہائی بددیانتی ہے جو اس موضوع پر کی گئی ہے، اور ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہے۔ یہ صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سارے ربوار قادیان میں جانے سے ڈرتے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو یہاں آ کر جلسہ کرے گا اپنی ٹانگوں پر آئے گا، لیکن چارپائیوں پر واپس جائے گا، ہم انہیں زندہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس اعلان کے بعد جس نے ربوہ اور قادیان کے اندر جا کر ان کے مراکز کے سامنے جلسے برپا کیے ہیں، اس کو سید فیض الحسن کہا جاتا ہے۔ آپ برملا اعلان کرتے تھے اس وقت وہاں جا کر، ربوہ اور قادیان کے اندر جا کر، کہ میں علی کا بیٹا ہوں، ابو بکر کا مرید ہوں اور حسین کی نسل سے ہوں۔ تم کہتے ہو ہم ڈر جائیں گے، میں حسین کا بیٹا اسوہ شبیری کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک چھوٹی کربلا میں قادیان میں برپا کروں گا میں۔ اس انداز میں آپ کتاب کر رہے ہیں تو آپ کے ایک پیروکار نے، ایک ساتھی نے اٹھ کر آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، صاحبزادہ سید فیض الحسن کے گلے میں، تو آپ نے اس ہار کو نیچے پھینک دیا، فرمایا بیٹا یہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ ہار پہننے کے وقت نہیں ہے، لاؤ ہتھکڑیاں لاؤ، زنجیریں لاؤ، بیڑیاں لاؤ، فیض الحسن کے گلے میں زنجیریں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو، یہ ہار پہننے کا وقت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مسئلے پر جانیں قربان کرنے کا وقت ہے۔ اور سیرت نگاروں نے، یہ تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب صاحبزادہ سید فیض الحسن نے یہ اعلان کیا کہ میں ربوہ قادیان کے اندر جا کر وہاں ایک چھوٹی کربلا کو برپا کروں گا اور تیاریاں شروع کی، آپ وہاں پہنچے تو ایک شخص، انتہائی متقی پرہیزگار شخص، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہوں کہ قادیان کے اندر، ربوہ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہے، لوگ ہی لوگ جمع ہیں، ساری سار نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے نا کوئی ہستی آ رہی ہے، کوئی شخصیت آ رہی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آج کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے شہزادے نے آج یہاں پروگرام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے قادیانیوں کے خلاف۔ تو کہنے لگے کہ یہ مجمع تو
جمع ہوا ہے، وہ جو شخص آ رہا ہے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ میں آگے بڑھ کر لوگوں کو چیرتا ہوا سامنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا میں آج اس جلسے میں آ رہا ہوں، میرے ایک بیٹے نے میری ختم نبوت کے حوالے سے جلسے کا اہتمام کیا ہے، تو میں محمد چاہتا ہوں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ خود ان کے جلسوں میں ان کی امداد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کے کمر کے پیچھے، پشت کے پیچھے ہاتھ رکھنے کے لیے خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ کیونکہ نبی پاک کا خون ہے نا، اولاد نبی پاک کی، تو ہر باپ اپنے بیٹے کی حمایت کرتا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک اپنے بیٹوں کے پیچھے کیوں نہ کھڑے ہوں؟ اور پھر سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، حزب الاناف والے، حضرت پیر سید دیدار علی شاہ کے صاحبزادے، بالکل داتا صاحب کے ساتھ حزب الاناف ہے۔ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حضرت پیر ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی خوبصورت سید ہیں، یہ انتہائی خوبصورت نازک مزاج، علم کا پہاڑ۔ لوگ بیٹھے رہتے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، اتنے خوبصورت تھے، بڑی بڑی دیر بار انتظار کرتے کہیں آپ کا دیدار ہو جائے۔ تو اس ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور کراچی کے اندر جب اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس سے نکلتے ہوئے یہ سارے لوگ وہاں جمع تھے اس وقت، اور ان کو گرفتار کر لیا، کراچی جیل کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور تحریک ایسی زور پکڑ رہی تھی کہ لاہور کے اندر آپ کے بیٹے حضرت سید خلیل احمد قادری ابو البرکات کو یہاں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ دو شخص ہیں جن کو سزائے موت کا جن کا اعلان کیا گیا، ایک حضرت خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ابو البرکات جو ابو الحسنات کے صاحبزادے ہیں حزب الاناف والے، اور دوسرے ہمارے بزرگ، نام یاد ہے ان کا؟ حضرت علامہ مولانا عبدالستار نیازی۔ عبدالستار نیازی وہ شخص ہیں جنہیں سزائے موت دی گئی ہے، اعلان کیا گیا ان کو سزائے موت دی گئی ہے، اور ان کو جیل کے اندر رکھا گیا۔ جب سزائے موت کی کوٹری میں بھیجا جاتا ہے نا، تو ان کو مخصوص کپڑے دیے جاتے ہیں، لباس دیا جاتا ہے، قیدیوں کا لباس، جو موت کے سزاوار ہوتے ہیں ان کو قیدیوں کا لباس دیا جاتا ہے کال کوٹری میں بھیجنے کے لیے۔ وہ جیلر جو بھی لباس لے کر آتا آپ کو چھوٹا پڑتا، تنگ پڑتا۔ آپ دیکھیں، آپ کا قد دیکھیں، جوانی دیکھیں، اور پھر پاکیزگی دیکھیں ان کی کیا ہے۔ جیلر کہتا کہ یہاں جو بھی آتا ہے جب موت کا سنتا ہے وہ تو چوزے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ دن بدن موٹے تازے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا جانتا ہے ہمارے بارے میں؟ ہم کوئی جرم نہیں کر کے آئے، ہم نبی پاک کی ناموس کے لیے یہاں آئے ہیں، پھر ہمیں کس بات کا خوف اور ڈر ہے؟ اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں حضرت عبدالستار نیازی رحمت اللہ۔ اس دور میں یہ بات عقل میں آنے کے قابل نہیں ہے، عقل کے سمانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں کسی غیر محرم عورت پر میری نظر نہیں پڑی۔ یہ وہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ جب حضرت خلیل احمد قادری ابو البرکات کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، تو یہ پیغام آپ کے والد جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا تھا، ماں بن کر بھی اور باپ بن کر بھی، انتہائی ناز اور نخرے کے ساتھ پالا تھا، جب ان تک پیغام پہنچا، پیغام دینے والے نے آگے جب پیغام گیا تو اس نے بڑی تمہید باندھ کے نا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، یہ پتہ نہیں یہ خبر برداشت کر سکیں نہ کر سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ بیٹے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و نموز پر قربان کیے جائیں، قربان کیے جائیں۔ یہ بیٹے دین پر قربان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے میرے خون کا انتخاب کیا ہے اپنے محبوب کی ناموس کے لیے،
اور رہی بات میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے میرا خلیل احمد، اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے ہوتے نا تو نبی پاک کی ناموس پر قربان کر دیتا میں. اور پھر جب وقت آیا کہ ان کی سزائے موت کو عمر قید کے اندر پھر رہائی کے اندر بدل دیا گیا، آپ اس وقت ابھی جیل میں تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تو چاہتا تھا کہ تو اپنے محبوب کے لیے میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، لیکن تیری رضا تیری مرضی ہے جو تو فیصلے کرنے والا ہے، لیکن اس بات پر میں خوش ہوں کہ کم از کم تیرے محبوب کے ختم نبوت کے مسئلے پر اسے پھانسی کی سزا کا حکم تو ہوا ہے نا، میں اس بات پر بھی خوش ہوں. یہ وہ حضرت ابو الحسنات اور ابو البرکات ہیں. اب بات کرتے ہیں حضرت علامہ نورانی کی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1974 کے اندر یہ مقدمہ، یہ قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت 1974 کے اندر قادیانیوں نے ہمارے اس بزرگ کو علامہ شاہ نورانی کو خریدنے کے لیے 1 کروڑ کا بریف کیس پیسوں کا بھر کر دیا کہ یہ لے لو اور اپنے اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے نبی پاک کی غلامی چاہیے. یہ تو 1 کروڑ ہے، تم ساری دنیا بھی میرے قدموں میں رکھ دو تو ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا، ناموس رسالت پر کوئی معاہدہ اور سمجھوتا نہیں کروں گا. 1974 کے اندر آج ہم 10 روپے پر 20 روپے پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ٹکے ٹکے پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اس وقت 1974 کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا قیمتیں تھی اس وقت، اور کروڑ روپے کی کیا اہمیت تھی. اس وقت جو ٹھکرانے والا ہے دنیا کے مال و دولت کو، اسے شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے. اور پھر ہمارے بزرگ، ہمارے مسلک کی آن شان حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. گولڑا شریف والے پیر و مرشد، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 1898 کے اندر یہ تحریک، اس وقت غلام محمد قادیانی پورے زور پر تبلیغ کر رہا تھا، اور آپ اس وقت لاہور کے اندر موجود تھے. بار بار وہ دعوت دے رہا تھا، بار بار معارضہ کر رہا تھا، بار بار چیلنج کر رہا تھا، کوئی مجھے جھوٹا ثابت کرے، کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرے، کوئی میرے ساتھ گفتگو کرے. تو اتفاقاً یہ جو منٹو پارک ہے جسے آج مینار پاکستان کہا جاتا ہے، اقبال پارک بھی اسے کہتے ہیں، اس اقبال پارک کے اندر، منٹو پارک کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی جلسہ کر رہا تھا، اور بار بار وہ تحدی کر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا کہ آئے مجھے کوئی جھوٹا ثابت کرے. تو آپ اس وقت حکیمہ والے بازار لاہور کے اندر ویسے ہی اتفاقاً موجود تھے. حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تک پیغام پہنچا. آپ نے کہا چلو اگر وہ بلا رہا ہے تو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ ہم بات کریں گے لیکن مناظرہ نہیں کریں گے، تحریری بات کریں گے، تحریری طور پر بات کریں گے. آپ بھی تحریر لکھو، میں بھی تحریر لکھتا ہوں، اور آپ بھی سورہ فاتحہ لکھو اور میں بھی سورہ فاتحہ لکھتا ہوں. جس کی تحریر خوبصورت ہوگی، خوش خط ہوگی، وہ جیت جائے گا، وہ سچا. آپ نے فرمایا یہ تو ہزاروں مرید میرے ایسے ہیں یہاں موجود ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں جو خوش نویس ہیں، اچھا لکھنے والے ہیں، وہ لکھ لیں گے. یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو اچھا لکھے گا، جس کی خوش نویسی ہوگی، خوش خطی ہوگی، وہ سچا ہوگا. آپ فرمایا یہ بات نہیں، تو بھی کاغذ قلم منگوا، میں بھی کاغذ قلم منگواتا ہوں، ایک ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، تو بھی تھوڑا دور ہٹ کے کھڑا ہو جا، میں بھی دور ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور پھر تو اپنے قلم سے کہہ کہ وہ کاغذ پر لکھے، اور میں اپنے قلم سے کہوں گا وہ کاغذ پر لکھے. جس کا قلم لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی خدمات دیکھیں کس انداز میں میدان میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا تو اپنے قلم کو حکم دے، میں اپنے قلم کو حکم دیتا ہوں. لیکن کیا جواب آنا تھا وہاں سے؟ پھر آپ نے کہا اچھا یہ تو بات کام نہیں کرتا اور نہیں کر پائے گا، اچھا اگلی بات کرتے ہیں. پھر دوسرا جلسہ ہوا، دوسرے جلسے کے اندر آپ پھر حاضر ہوئے. وہ اعلان کر رہا تھا اسی مقام پر منٹو پارک میں، پھر وہ تحدی کر رہا تھا، اعلان چیلنج کر رہا تھا. جب بندہ بے شرم ہو جائے نا، بے حیا ہو جائے، تو پھر اسے جو مرضی کرے وہ، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بےزتی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بے حیا جو ہو گیا. پھر اس نے اعلان کر دیا آؤ میرے سامنے. اتفاق سے آپ وہاں موجود تھے، آپ پھر آگے. آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی تو کام پورا نہیں کر سکا اور مجھے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ ہے، تو پھر بھی جھوٹا ہے اور جھوٹا ہی رہے گا اور تو اپنی کوئی بات سچی نہیں ثابت کر سکے گا. فرمایا اچھا بات کر لیتے ہیں دوبارہ. آپ نے فرمایا کہ علمی بات تو تجھے آتی نہیں ہے کہ تو میر علی کے مقابلے میں کھڑا ہو علم کے حوالے سے. جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں نا، اولیاء بزرگ، یہ علماء ہوئے ہیں، جاہل پیر نہیں ہوتے، جاہل ولی نہیں ہوتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے جاہل اور بے وقوف اور شریعت کے مخالف ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا مانگنے کے لیے، کمینی دنیا مانگنے کے لیے. شیخ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اسے شیخ کہتے ہیں، اسے پیر کہتے ہیں. نہ کہ کمینی دنیا مانگنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بیعت میں دیتے ہیں. نہ، کمینی دنیا کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کے لیے، ان کی محبت کے لیے. اور شیخ بھی اسے کہتے ہیں. پیر میر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا علم کے پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ ہیں. آج بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، عام مطالعے والا شخص آپ کی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا، پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا. اس درجے کی کتابیں آپ کی حضرت پیر میر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. آپ نے کہا کہ تو علمی مقابلہ تو کر نہیں سکتا، پھر بات کر لیتے ہیں تجھ سے. پہلے بھی تو بھاگا ہے اور پھر بھاگے گا. آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، یہ ہے وہ ہے. اور میں کیا دعویٰ کرتا ہوں؟ میرا دعویٰ ایک ہی ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں، نبی پاک کا بیٹا ہوں، خون ہوں. نبی تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اس نبی کے قدموں کی خاک ہوں، بیٹا ہوں اس کا، امتی ہوں اس کا. کوئی دعویٰ نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے نبوت کا. اچھا ایسے کرتے ہیں، یہ جو منٹو پارک ہے نا، دریائے راوی کی اگر تاریخ پڑھیں تو اس وقت یہ قریب سے گزرتا تھا، قریب سے یہ گزرتا تھا. اب تو بہت دور ہو گیا نا پہلے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جہاں حضرت داتا علی جویری نے اپنا لگایا تھا نا خیمہ، آ کر جہاں اپنا ٹبہ بنایا تھا، اس کے ساتھ یہ دریائے راوی گزرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ مرور زمانہ کی وجہ سے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر سے باہر ہو گیا. تو اس وقت وہ قریب سے گزرتا تھا. تو آپ حضرت پیر میر علی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس دریا کو حکم دے کہ اپنا رخ تبدیل کر کے نا اس مجمع کے قریب سے، تیرے سٹیج کے قریب سے گزرے. دریا کو حکم دے. دریا اور پانی حکم مانتے ہیں. کس کا؟ کس کا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں. کبھی فاروق اعظم کا حکم مانا جاتا ہے اور کبھی پیر میر علی کا حکم مانا جاتا ہے. آپ نے تاریخ پڑھی ہے حضرت فاروق اعظم کی، نیل کے اندر آپ نے رکا پھینکا تھا اور فرمایا کہ تو اس دریا کو، راوی کو کہے کہ سٹیج کے قریب سے گزرے، مجمع کے قریب سے گزرے. اور تو کہے تو یہ عمل نہیں کرے گا. اور مجھے اپنے رسول پر یہ امید ہے، اللہ پر یہ امید ہے کہ
کہ میں میر علی کہوں گا تو دریا اپنا رخ بدل دے گا. وہ حیرت کا مجسمہ بن کے دیکھ رہا ہے یہ کس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں. نبی تو معاذ اللہ کہتا ہے میں ہوں، اور دعویٰ کون کر رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ بات تو نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا تو کیونکہ تو جھوٹا ہے. پھر آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، ایک نوجوان دوشیزہ پاکیزہ طیب طاہر لڑکی کو لاتے ہیں، اس کو پردے کے اندر لایا جائے، پردے کے اندر رکھا جائے، پورے پردے کا اہتمام کیا جائے، اس کے اندر اس کو بلایا جائے. نوجوان لڑکی کو کسی مرد نے اس کو کبھی مس نہ کیا ہو، اس کے ساتھ اختلاط نہ کیا ہو، اس کو یہاں لایا جائے پردے کے اندر رکھ کر، پردے کے باہر کھڑے ہو کر تو بھی اسے کہے میں بھی اسے کہتا ہوں. وہ نوجوان لڑکی دوشیزہ جس کو کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، اختلاط نہیں ہوا، نوجوان ہے، تو بھی اسے کہے کہ وہ لڑکا بیٹا پیدا کرے بغیر اختلاط کے، بغیر مباشرت کے، اور میں بھی اسے کہتا ہوں کہ وہ بیٹا پیدا کرے، اور جب وہ بیٹا پیدا کرے تو تیری نبوت کا اعلان کرے یا میری ولایت کا اعلان کرے. اور میں میر علی یہ اعلان کرتا ہوں، میں میر علی یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ تیرے کہنے پر نہ بیٹا جنم دے گی، نہ بیٹا پیدا ہوگا اس کے ہاں، اور نہ ہی وہ تیری نبوت جھوٹی نبوت کا اعلان کرے گا. اور میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر میں میر علی کہوں گا تو وہ بغیر مچ کی ہوئے عورت بچہ بھی پیدا کرے گی اور میری ولایت کا اعلان بھی کرے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگلی بات کر لیتے ہیں، آج تیرا پورا جو منجی ہے وہ ٹھوکتے ہیں ہم. آپ نے کہا کہ ایک کھارا پانی لایا جائے، کھارا پانی لایا جائے، تو اپنا تھوک وہاں پھینک اور پھر خود ہی چکھ کہ میٹھا ہوا کہ نہیں ہوا. پھر دوسرے تیرے برتن میں نہیں، کیونکہ تو بھی نجس جس برتن میں تھوکے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. دوسرے برتن میں کھارا پانی لایا جائے اور اس میں مہر علی نبی پاک کا غلام اپنا تھوک پھینکوں گا، اور پھر ساری دنیا چکھے وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا. جب یہ سارے دعوے کر رہے، ساری باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے آخر میں بات کی حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. سبحان اللہ. آپ فرمایا اچھا جب تو ساری باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آخری بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، مسئلہ ختم کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں تو شیر بن اور مجھے کھا جا، یا پھر میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں. اور تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں جب حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے کہ میں شیر بن کر، ابھی یہ لفظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں تو ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ کی گردن پر شیر جیسے بال نکل رہے ہیں، اور ساتھیوں نے ہاتھ رکھا حضور یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور اگر آپ کو روکا نہ جاتا تو آپ اس کو بالکل ہی فنا کر دیتے، تباہ کر دیتے. یہ وہ حضرت پیر میر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تِلْكَ آبائی فجینی بمثلہم، یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی مثل کوئی لائے تو صحیح نا، جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، ختم نبوت کے مسئلے پر پہرا دینا ہے، نہ کہ چند ٹکے لے کر غیروں کی غلامی کر لینی ہے اور اپنی عاقبت اور دنیا خراب کر لینی ہے. یہ جو لوگ چند ٹکے لے کر یا کسی ملک میں رہنے کے لیے اپنی بقیہ زندگی کے منحوس دن گزارنے کے لیے یہ جو نبی پاک کی ناموس پر حملے کر رہے ہیں اور یہ جج فیصلے دے رہے ہیں، یہی فیصلہ دے رہے ہیں نا کہ جب ہم فیصلہ دیں گے تو پھر کسی دوسرے ملک میں، یورپ ملک میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی، وہ ہماری حفاظت کریں گے. لیکن آخر کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے نا. پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، چاہے آپ پاکستان میں مریں یا یورپ کے کسی ملک میں مریں، حاضر تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے. تو پھر وہاں وہ خود پوچھیں گے. یہ چند ٹکوں کے لیے، چند دنیا کی آسائشوں کے لیے اپنے دین کو ہم نہ بیچیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیں،
اگر یہ دنیا بہتر چاہتے ہیں، آخرت بہتر چاہتے ہیں، اعمال پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں، نمازیں پتہ نہیں قبول ہیں کہ، اس کا مطلب یہ نہیں پڑھنی ہیں، لیکن جو بات جس کا مول پڑے گا کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں، جس عمل کی قیمت پڑے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ناموس ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، تاریخ پڑھ لیں، بڑے بڑے امیر مرے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، مالدار مرے ہیں، لیکن جو جنازہ ممتاز قادری کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا، کسی اور کا نہیں ہوا۔ ایک سپاہی دیکھیں جب اللہ رسول عزت دیتے ہیں، جو ناموس پر جان دیتا ہے، پھر اللہ کس طرح، پھر جو جنازہ خادم رضوی کا ہوا ہے، دو جہاں میں مقصود تمہیں گھر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا